بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1574 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 28، 29 اور 30، 28، 29 اینڈ 30۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ لوطن، اور یاد کیجئے لوط کو، اذ قال، جب اس نے کہا، لقومی، اپنی قوم سے، انکم، بلا شبہ تم، لتأتون، البتہ ارتکاب کرتے ہو، الفاحشۃ، ایسی بے حیائی کا، ما سبقکم، نہیں کی تم سے پہلے، بہا من احد، وہ برائی کسی نے بھی، من العالمین، جہاں والوں میں سے، انکم، کیا بے شک تم، لتأتون، البتہ آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے، وتقطعون، اور تم قطع کرتے ہو، کاٹتے ہو، السبیل، راستے، وتأتون، اور تم کرتے ہو، فی نادیکم، اپنی مجلس میں، المنکر، برے کام، فما کان جواب، پھر جواب نہ تھا، قومی ہی، اس کی قوم کا، الا ان، مگر یہ کہ، قالوا، انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ، تو تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، ان کنتا، اگر ہو تم، من الصادقین، سچوں میں سے۔ قال، حضرت لوط نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انصرنی، آپ میری مدد فرمائیے، علی القوم المفسدین، ان لوگوں کے خلاف جو فسادی ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، تم کیوں لذت کے ارادے سے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ دوسری بات، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا گناہ کرتے ہو جسے تم سے پہلے دنیا جہاں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تیسری بات، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور رہزنی کرتے ہو؟ چوتھی بات، اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو۔ پانچویں بات، آپ کی قوم کا جواب یہی تھا۔ چھٹویں بات، تم اللہ کا عذاب لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ ساتویں بات، حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، فساد کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے، اسی زمانے کے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے صدوم کی جانب نبی بنا کر بھیجا تھا، تو آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس سے ڈرنے کی تلقین کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسے گندے کام میں مبتلا تھی جس گناہ کو اس سے پہلے دنیا کے کسی آدمی نے نہیں کیا تھا، وہ یہ کہ یہ قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتی تھی، جو کہ بہت برا خبیث عمل ہے۔ اس کے بعد جو برا کام یہ کیا کرتے تھے وہ یہ کہ یہ لوگ جو راہ چلتے تھے، مسافر تھے، ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو مسافر ان کے یہاں سے گزرتا تو اسے یہ لوگ روک لیتے، اور اس کے ساتھ بھی یہ عمل بد کیا کرتے تھے، بدفعلی کیا کرتے تھے، اور اپنی شہوت اس سے پوری کرتے تھے۔ اور ایک گناہ جو یہ لوگ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ راستوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر تبصرے کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا
کہ وہ لوگ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں پر تبصرے کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ افسوس کہ یہ برا عمل ہمارے معاشرے میں بھی آج بھی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ اکثر گلی کوچوں، نکڑوں اور چبوتروں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہر آنے جانے والے کو پریشان کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس عمل کو اللہ نے سب سے برا عمل قرار دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ اس برے عمل سے اپنے معاشرے کو پاک رکھیں تاکہ ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ یہ وہ گناہ کے کام تھے جسے قوم لوط کیا کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ان برے کاموں سے روکا کرتے تھے، مگر جیسا کہ پہلے ہی بھی بتلایا گیا کہ جب کسی سے کوئی جواب نہیں بنتا پاتا تھا تو یہ لوگ یہی جواب دیتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے کر آؤ۔ اس قوم نے بھی حضرت لوط علیہ السلام سے یہی کہا کہ اگر واقعی تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہم پر عذاب بھیجے گا، تو تم وہ عذاب ہم پر لے کر آؤ تاکہ سب کو معلوم بھی ہو جائے کہ واقعی وہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 82 میں بھی ایک جواب قوم لوط کا گزر چکا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس عمل بد سے روکا تھا تو اس قوم نے کہا تھا کہ انہیں اس شہر سے نکال دو، لوط کو، یہ تو بڑے پاک لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر طنز کیا تھا قوم کے لوگوں نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ نے نجات دی۔ تو یہی وہ عذاب تھا جس کا یہ لوگ یہاں مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کاموں سے رکنے والی نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان گناہوں میں مبتلا قوم سے بچا لیجیے اور ان کے مقابلے میں میری مدد فرما دیجیے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 27 میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے قوم کے حق میں کی گئی بد دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ زمین پر کسی کافر کو باقی مت چھوڑ، سب کو ملیہ میٹ کر دے۔ اگر آپ انہیں ہلاک نہیں کریں گے تو یہ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کے جو اولاد ہوگی وہ بھی گنہگار اور نافرمان ہی ہوگی۔ کسی نبی نے اپنی قوم کے لیے بد دعا اس وقت تک نہیں کی جب تک کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہو گیا کہ اب یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اپنی ساری کوشش اور محنت کے باوجود بھی یہ لوگ جب ایمان لانے والے نہیں ہوئے تب ہی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے مدد مانگی اور قوم کے سلسلے میں بد دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔